آواز اٹھائی جائے اس سے پہلے کہ جنازے اٹھائے جائیں اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ، یہ آواز بہت زیادہ بلند ہے اور یہ آواز بلند ہونی بھی چاہیے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک بچی کے ساتھ ریپ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس آواز کو یہ بلند کیا جا رہا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر آج اس آواز کو بلند نہ کیا گیا تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کل ہم اپنی بہن بیٹیوں کے جنازے تو ضرور اٹھا رہے ہوں گے لیکن آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب اس کیس میں کچھ کنٹراڈکشنز پیدا ہو گئی ہیں قانونی طور پہ، یعنی کہ اس کیس کو کمزور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ فیملی اور اسٹیٹ کا کہنا کچھ اور ہے اور اسٹوڈنٹس کا کہنا کچھ اور ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 کی میں بات کروں گا کہ ابھی تک اس وکٹم کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا کہ وہ وکٹم کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم بہت سے نام وائرل ہو رہے ہیں کہ یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، ایکس وائی زیڈ، بہرحال جو بھی نام ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ پوائنٹ نمبر 2 پر والد اور اس کے چچا کی سحر بانو صاحبہ کے ساتھ پریس کانفرنس کروائی گئی جس میں باپ یا چچا کا یہ سٹیٹمنٹ تھا، ماسک میں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ باپ اور چچا اس وکٹم کے، کہ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا، ہماری بچی سلپ ہوئی ہے جس وجہ سے اس کے بیک بون انجری ہو گئی ہے۔ چلیں یہ بات بھی مان لی جائے کہ اس کی بیک بون انجری ہو گئی ہے۔ اگر بیک بون انجری ہو گئی ہے، یہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچی کی موومنٹ کس طرح سے ہے باڈی کی، کیا جس کے بیک بون انجری ہو جائے وہ اس طرح سے موومنٹ کر سکتی ہے؟ کنٹراڈکشنز پہ کنٹراڈکشنز آ رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پر اسٹیٹ اور ان کے والد چچا کی اس بات کو بھی ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے کہ واقعی اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ لیٹس سپوز مان لیا جائے اس بات کو، تو پنجاب گروپ آف کالجز ایک بہت بڑا برانڈ ہے، ایک نام ہے اس کا، پورے پاکستان میں اس ٹائم اس کا نام ہے، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے ہر ادارے میں کیمرے بھی موجود ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے۔ اب سی سی ٹی وی کیمرے کی کوئی فوٹیج سامنے لیں، وہ بھی نہیں لائی گئی۔ اب اسٹوڈنٹس کا جس ٹائم اپنی بہن کے لیے ایک فلڈ نکلتا ہے اور وہ احتجاج کرتا ہے پنجاب گروپ آف کالج گلبرگ کیمپس کے پاس، جب وہ فلڈ آتا ہے تو پولیس آفیشل سے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے، ایسے ہی کوئی کچھ کر دیتا ہے، یعنی کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم پرنسپل صاحبہ کی بات پر کہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں بچیوں کو بلا کر کہ اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی آپ نے میٹیریل یا کوئی پوسٹ وغیرہ آپ نے اپلوڈ کی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو آپ کا وہ حال کیا جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے ارسٹیگیٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کالج سے آپ کی معطلی کر دی جائے گی۔ یہ بات بھی اس وکٹم کے حق میں جا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایک اور پوائنٹ پہ کہ وہاں پہ وزیر تعلیم صاحب آ کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ وقوع بالکل سرزد ہوا ہے، یعنی کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا کہ یہ وقوع سرزد ہوا ہے، میں نے اس کیمپس کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے۔ بھائی میرے یہاں پہ ہمیں رجسٹریشن معطل نہیں چاہیے، ان اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ انصاف چاہیے اپنی بہن کے لیے، یہ اپنی بہن کے لیے ایک فلڈ نکلا ہے تو یہ انصاف لے کر جائیں گے۔ اب اسٹوڈنٹس کا ایک احتجاج تھا اپنی بہن کے حق میں، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی، لیکن اسٹیٹ نے پروٹیکٹ کرنے کے بجائے کیا کیا؟ شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، ان کو تشدد کیا، مینٹلی تشدد کیا گیا، فزیکلی تشدد کیا گیا، یعنی کہ اس طرح سے ان کو زد و کوب اور مارا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے فزیکلی اور مینٹلی کہ وہ آواز ہی نہ اٹھائیں۔ لیکن اس بار اسٹوڈنٹس بھی اپنی بات پہ ڈٹ گئے کہ ہم انصاف لے کر جائیں گے۔ اب اس سارے سینیریو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یہ نظر آتا ہے کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ دنائی ضرور ہے، وہ تھوڑی یا زیادہ اس بات میں دنائی ضرور ہے، جس وجہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج مٹائی گئی، پولیس آفیشل کی سٹیٹمنٹ آئی، اس کے والد اور چچا کی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اس پرنسپل صاحبہ کا ہراساں کرنا، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ایک پریس کانفرنس کروائی جس میں ایک بچی کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا، تمام تر یہ خبریں جو ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اسی دوران یہ ایک اور بچی ٹھہری کچھ کہنا چاہ رہی تھی تو مائک کو آف کر دیا گیا۔ لیٹس سپوز مان بھی لیا جائے کہ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا تو اس وکٹم کو، ان وٹنسز کو، اس کمپلیننٹ کو، اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جا رہا، اور یہ تھریٹس کیوں بچوں کو دی جا رہی ہیں، بار بار ہی کیوں دی جا رہی ہیں؟ ایون دو کہ اس وکٹم کے کلاس فیلوز کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس طرح کا وقوع ہوا ہے، لیکن ہمیں پرنسپل صاحبہ نے ہراساں پریشان کیا ہوا ہے، مینٹلی طور پر بہت زیادہ ہمیں ڈرا دھمکا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ تمام تر خبریں جس ٹائم سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگی اور کچھ نہ کچھ سچ کی بنیاد سامنے آنے لگی تو ایف آئی اے کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا اور 7 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی کہ اس کیس کو اب ایف آئی اے ڈیل کرے گی، یعنی کہ تمام تر ثبوتوں کو مٹا دینے کے بعد اب یہ کیس ایف آئی اے کے پاس ریفر کر دیا گیا۔ صرف ایک ملزم کے لیے اس تمام تر سٹیٹ اتنی ایکٹیو ہوگی، ایٹ لیسٹ ریزن کیا ہے؟ اب لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لیگل پوائنٹ آف ویو اس کا کیا رہے گا۔ ہمیشہ میں نے ایک بات کیا کہ عدالتیں ہمیشہ ثبوت مانگتی ہیں، ایموشنز پہ نہیں چلتی۔ پوائنٹ نمبر 1 پر آپ یہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ختم کر دیے گئے، ثبوت نمبر 1 ختم۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے باپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3 پر ابھی تک کوئی کمپلیننٹ، کوئی وکٹم یا کوئی وٹنسز وغیرہ سامنے نہیں لائے گئے۔ ڈے بائی ڈے اس کو ویک کرتے کرتے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی اس ملزم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے۔
یعنی کہ ایک ملزم کو بچانے کے لیے تمام تر اسٹوڈنٹس کی لاشیں بھی گرا دی جائیں تو اس ٹائم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس ٹائم اسٹوڈنٹس ڈٹ چکے ہیں اور انشاءاللہ آئی ہوپس ہو کہ یہ اپنی بہن کے لیے انصاف لے کر دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ آئی ہوپس ہو آج نہیں تو کل اس بچی کو انصاف ضرور ملے گا، یہاں نہیں تو آگے ضرور ملے گا۔